یوم آزادی پر زندہ دلانے لاہور کا جوش و ولولہ عروج پر لاہور میں جشن آزادی پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بطور مہمان خصوصی شرکت، طلباء کا ملنی نغموں کی گونج میں وطن سے محبت کا اظہار، شہر کی فضا آزادی کے نغموں اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مودی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے خود اپنی جگ ہسائی کروانے لگا۔ آپریشن سندور کی ہزیمت کے بعد آپریشن ناری پر بھارتیوں کا لام تان، بھارتی فوج کی 3 خواتین کو وردی میں ٹی وی شو میں بھیج دیا۔ کون بنے گا کروڑ پتی میں فوجی خواتین کے سفید جھوٹ پر بھارتی عوام بھڑک اٹھے۔ سوشل میڈیا صارفین کی نفرت کی سیاست میں فوج کے استعمال پر تنقید۔ مٹیاری کے قریب قومی چوراہے پر نامعلوم گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا، 3 افراد موقع پر جاں بحق، لاشیں DHQ اسپتال منتقل۔ روس امریکہ تعلقات پر پڑی برف پگھلانے کی کوششیں، صدر ٹرمپ کل ولادیمر پوٹن سے ملاقات کریں گے، ملاقات ریاست الاسکا میں ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق روس یوکرین تنازع ختم کرنے کے لیے امریکہ کے پاس کئی طریقے ہیں۔ چاند میری زمین، پھول میرا وطن، مارکہ حق میں بھارت کی عبرتناک شکست پر ملک بھر میں تاریخی جشن۔ یوم آزادی پر کراچی سے خیبر تک سبز ہلالی پرچموں کی بہار، قوم آزادی کے رنگوں میں رنگ گئی۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا، گلگت بلتستان میں بھی 21 توپوں کی سلامی۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ اسلام آباد میں پاکستان مونیومنٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی، یادگار پاکستان پر پھول رکھے۔ بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک ایک انتہائی دشوار معرکے میں آپ کی لازوال جرأت، جنگی مہارت، یقین محکم اور غیر متزلزل حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشانِ امتیاز ملٹری، چیف آف آرمی اسٹاف کو ہلال جرأت سے نوازا جاتا ہے۔ مارکہ حق میں تاریخی کامیابی اور ازلی دشمن کو دندان شکن جواب دینے کا اعتراف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہلال جرأت سے نواز دیا گیا۔ صدر مملکت نے ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں فیلڈ مارشل کو اعزاز عطا کیا۔ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرأت، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ کامیاب سفارتکاری سے مودی کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بھی نشان امتیاز سے نواز دیا گیا۔ سفارتی کمیٹی کے ارکان کو بھی ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ محسن نقوی، خواجہ آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ، رانا ثنا اور دیگر کو بھی نشان امتیاز دیے گئے۔ مارکہ حق میں بہترین حکمت عملی کے اعتراف میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، DG ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل واجد عزیز، DG انٹیلیجنس بیورو ڈاکٹر فواد اسد اللہ، DG ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ، ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب سمیت دیگر فوجی افسران کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ بھارت کا بھرکس نکالنے والے جرری پائلٹس کون؟ بھارتی ڈیفنس سسٹم کو تباہ، رافیل طیاروں کو دھول چٹانے والوں کو سلام۔ ونگ کمانڈر بلال رضا، ونگ کمانڈر حماد بن مسعود کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ اسکواڈرن لیڈر محمد یوسف، اسکواڈرن لیڈر اسامہ اشفاق، اسکواڈرن لیڈر محمد حسن انیس، اسکواڈرن لیڈر طلال حسن، اسکواڈرن لیڈر فدا محمد خان اور اسکواڈرن لیڈر محمد اشہد کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ صرف 4 دن کے اندر بھارت کا غرور مٹی میں مل گیا۔ بھارت کو تاریخ کا وہ سبق سکھایا جو اس کی آنے والی نسلیں بھی قیامت تک یاد رکھیں گی۔ آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان۔ مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب سے خطاب میں کہا، بھارت نے جھوٹا الزام لگا کر حملہ کیا۔ بھارت بھول گیا تھا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی۔ بھارت کا غرور صرف 4 دن میں خاک میں ملا دیا۔ بھارت کی نسلیں بھی یہ سبق یاد رکھیں گی۔ شہباز شریف کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان میں شمولیت کی دعوت۔ ہم سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے اجتماعی سوچ اپنائیں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر دعوت دیتا ہوں۔ مارکہ حق جشن آزادی کی مناسبت سے اسلام آباد میں خصوصی رنگا رنگ تقریب۔ جناح اسپورٹ اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب میں صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت دیگر کی شرکت۔ پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ کے دستوں کا مارچ پاسٹ، ترکی اور آذربائیجان کے دستوں کی بھی پریڈ میں شرکت۔ پاک فضائیہ کے طیاروں کی گھن گرج، بینڈ نے ملی نغموں کی دھنیں بکھیر دی۔ صدر آصف علی زرداری کی قوم کو جشن آزادی پر مبارکباد۔ پیغام میں کہا، آج کا دن ہمیں جرت، اتحاد اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر نے کہا، پاکستان عالم اسلام کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا بلا جھجک جواب دیا جائے گا۔ ملک میں ہر جانب آزادی کے رنگ۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گلی گلی جشن۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بلوچستان اسمبلی میں پرچم لہرا دیا۔ گوادر میں پاک بحریہ کے زیر اہتمام بوٹ ریلی اور مختلف مقابلے۔ سبی میں استحکام پاکستان ریلی۔ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس لائن میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پرچم کشائی کی۔ وزیرستان میں قبائلی عمائدین، نوجوان کا جوش و خروش۔ مانسہرہ میں تقریبات۔ سیاحتی مقام ناران میں پرچم کشائی۔ ریلی میں سیاحوں کی بھرپور شرکت۔ بر صغیر کے عظیم لیڈر کو قوم کا خراج عقیدت۔ کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد مزار قائد جا پہنچی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری۔ کور کمانڈر کراچی سمیت تینوں مسلح افواج کے نمائندگان نے بھی پھول چڑھائے۔ واہگہ بارڈر پر پاکستانی شیروں کی للکار۔ پرچم اتارنے کی پروقار تقریب میں فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کی باوقار پریڈ سے دشمن کے دل دہل گئے۔ بھارتی سرماؤں کی پگڑیاں سر پر نہ ٹھہر سکی۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط نامنظور۔ وادی میں کل بھارت کے یوم آزادی پر یوم سیاہ منایا جائے گا۔ حریت کانفرنس نے ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب کشمیری عوام مظاہرے اور ریلیاں نکالیں گے۔ قابض درندوں نے جموں کشمیر کے 20 اضلاع میں سخت پابندیاں نافذ کر دیں۔ حساس مقامات کی ڈرونز اور سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی۔ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے قریب علاقوں کی ناکہ بندی۔ بھارت پر مزید ٹیرف کی تلوار لٹکنے لگی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے، ٹرمپ پیوٹن مذاکرات ناکام ہوئے تو بھارت پر ٹیرف میں اضافہ ہوگا۔ روس سے تیل خریدنے پر 25% ٹیرف عائد کیا۔ تیل اور ہتھیاروں کی خریداری پر 25% جرمانہ بھی لگے گا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں طوفانی بارش سے تباہی۔ دریائے پونچھ میں شدید طغیانی۔ تتہ پونچھ میں 4 نوجوان دریا میں پھنس گئے۔ باغ میں سیاحوں کی گاڑی نالے میں بہہ گئی۔ سرلی سچا نالے میں طغیانی، 6 افراد جاں بحق۔ سکردو میں کلاؤڈ برسٹ سے نالے بپھر گئے۔ غزر کے ندی نالوں میں طغیانی سے سیلابی صورتحال۔ اشکومن روڈ 8 مقامات پر بند۔ گوپس میں سیلاب سے 4 افراد جاں بحق، 2 لاپتہ۔
مقبوضہ کشمیر میں موسلادھار برسات، کشتواڑ میں کلاؤڈ بس سے 42 ہندو یاتری ہلاک، 220 لاپتہ، 2 بھارتی فوجی بھی مارے گئے، کئی مکانات اور گاڑیاں ریلوں میں بہہ گئیں، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، مچھیل ماتا یاترا کو بھی معطل کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں 31 اکتوبر 2024 سے 29 مئی 2025 تک ججز کمیٹیوں کے اجلاسوں کی منٹس پبلک کر دیے۔ 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں ہونے والی مختلف اقدامات سے متعلق تمام حقائق پہلی مرتبہ منظر عام پر آ گئے۔ آئینی درخواستوں میں 9 ججز نے کب اور کیوں رائے دی، سب پبلک ہو گیا۔ چیف جسٹس کے جسٹس منصور کو جوابی خط کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ نتن یاہو ہتے سے اکھڑ گیا، ایک بار پھر گریٹر اسرائیل کے مکروہ منصوبے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ صہیونی انتہا پسند لیڈر نے نقشہ پیش کیا، صحافی کے سوال پر منصوبے سے جڑے ہونے کی تصدیق کر دی۔ فلسطینی ریاست کا تصور دفن کرنے کی گھناؤنی چال، مغربی کنارے میں آباد کاروں کی مزید 3000 مکان بنانے کی منظوری، مشرقی بیت المقدس کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کا پلان فائنل کر دیا۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری، مزید 23 فلسطینی شہید، خوراک کے لیے نکلنے والے 10 افراد کو بھی موت دے دی گئی۔ بھوک کی شدت سے مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ مسلط کردہ قحط سے 239 اموات، شہداء کی مجموعی تعداد 61,722 تک جا پہنچی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سفاکی کی انتہا، ورندہ صفت ماں نے 2 معصوم بچوں کے سر تن سے جدا کر دیے، زرار اور سمیہ کی لاشیں اسپتال منتقل، پولیس نے بچوں کی ماں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کی شوہر سے علیحدگی کا کیس کورٹ میں ہے، بچے باپ کے پاس سے ملنے آئے، ماں نے بچوں کو ذبح کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی یوم آزادی پر مبارکباد، کہا دونوں ممالک اقتصادی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ یورپی یونین کی سفیر رینا کیونیکا کا قومی ترانے کی دھن پر پاکستان سے محبت کا اظہار، آئرلینڈ کی سفیر نے علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر مبارکباد دی، رومانیہ کے سفیر کی اردو میں مبارکباد، ازبک سفیر بھی خوشیوں میں شریک، امریکی کانگریسی رہنما کے بھی پیغامات۔ Nahim Tera Nasheman Kasre Sultani ke Kumbut Por Tu Shahin Her Basera Kar Paharo Kichatano Por میں دان ستوینسکو پاکستان میں رومانیہ کا سفیر پاکستان کے عوام کو یوم آزادی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ آزادی کے رنگ آج کے سنگ، آپ جشن آزادی کس طرح منا رہے ہیں؟ اپنی ویڈیو اور تصاویر آج نیوز کو بھیجیں، ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر اسکرین پر۔ اور جمہوریہ چیک کے دارالحکومت پراگ میں آئس ہاکی میچ کے دوران انوکھا واقعہ، بیٹی کی ٹیم کے خلاف پینلٹی دینے پر ماں غصے میں آ گئی، میدان میں اتری اور ریفری سے لڑ پڑی، جھگڑے کے باعث میچ روکنا پڑ گیا۔